واقعہ معراج 10 نبوی کو روح پذیر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اظہار نبوت کا حکم دیا تو آپ نے کوہ صفا پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ تم بتوں کو اپنا خدا ماننا چھوڑ دو، اس خدائے لم یزل کی دہلیز پر اس خدائے لم یزل کی وحدانیت کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ نہ مانی، کفار نے انکار کر دیا۔ پہلے روز سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات، پریشانیاں، رنج و آلام اور طرح طرح کی مصیبتیں جو تھیں وہ اہل مکہ کی طرف سے آپ کو سہنی پڑ رہی تھی۔ کفار آپ کا پرزور مقابلہ کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس مخالفت اور اس پریشانی کے اندر آپ کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت آپ کے لیے ہمدردی، تحمل، برداشت کا بہت بڑا حیلہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کے پاس جا کر اطمینان اور دلی قرار محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات اس طرح پھرے اور یوں سمجھ لیں کہ جو ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو شجر سایہ دار کی طرح آپ کے چچا تھے، آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب، ان کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، آپ چلے گئے۔ ابھی آپ کی جو جدائی کا زخم تھا وہ ابھی بھرا نہیں تھا کہ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ تو جو مکہ کے ہمدرد اور بڑی شخصیات میں سے آپ کے حامی تھے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ان کا سایہ شفقت یا ان کا سایہ عاطفت اور آپ کی حوصلہ مند، عالی ظرف، سلیقہ مند زوجہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی نا، تو آپ کا دل بہت رنجیدہ ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آپ کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کا خدا ہوں، رب العالمین ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، آپ کے لیے میں نے کتنی عظیم عظیم نعمتیں سجائی ہوئی ہیں، آپ کتنے عالی مرتبے کے حامل ہیں، آپ ذرا صبر کریں، تحمل کریں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے شب و روز اسی طرح چلتے رہیں گے اور بالآخر ہم آپ کو فتح و نصرت دیں گے۔ اور تو اللہ پاک نے آپ کو اپنی طرف بلوا کر اپنی تائید و نصرت کا حق و یقین آپ کو مشاہدہ فرمایا۔